کبھی ان کی ویڈیو آ رہی ہے، کبھی ان کی ویڈیو آ رہی ہے۔ کچھ کہتے رہیں دیکھا پٹواریوں کا حال، اور جو پٹواری ہیں وہ یہ کہتے رہیں دیکھا یوتھیوں کا حال۔ کسی کی پرائیویٹ لائف، اس کی نجی لائف، وہ ٹوٹلی اس کی نجی لائف ہوتی ہے۔ جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ انتہائی گھٹیا ترین عمل ہے۔ یہ سیاستدان بعد میں گھٹیا ہیں، ان کی ویڈیو بنانے والے، ان کی آڈیو لیک کرنے والے، ان کی ویڈیوز لیک کرنے والے، یہ سب لوگ گھٹیا لوگ ہیں۔ لڑکیوں کا سکول بننے جا رہا تھا اور اس سکول کو آگ لگا دی گئی۔ ایک متفقہ اور مشترکہ فتویٰ دیں کہ لڑکیوں کی تعلیم، انہیں تعلیم سے روکنا حرام ہے۔ پاکستانیوں بہت بہت مبارک ہو، ایک اور ویڈیو آ گئی ہے۔ آپ انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 دن اس ویڈیو کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ کچھ کہتے رہیں کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، کچھ کہتے رہیں دیکھا پٹواریوں کا حال، اور جو پٹواری ہیں وہ یہ کہتے رہیں دیکھا یوتھیوں کا حال۔ کبھی ان کی ویڈیو آ رہی ہے، کبھی ان کی ویڈیو آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کبھی ادھر ڈانس کر رہے ہیں، کبھی ادھر ڈانس کر رہے ہیں۔ آپ کی قسمت میں حماقتوں کا رقص کی لکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ کو وہاں الجھایا جائے گا، کبھی یہاں پر آپ کو نچایا جائے گا، اور آپ کا کام ہے جس طرح بندر ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہا ہوتا ہے، اس طرح آپ روزانہ ایک نئی خبر پر، ایک نئی ویڈیو پر رقص کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو کھلانے والے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ روزانہ اصل میں کیلوں کی منڈی میں کیلے کھانے کے شوقین ہو گئے ہیں، اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کو گاجریں کھانے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ تو کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، ایک دوسرے کی شکلیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، تو اصل چیز یہ ہے کہ کم از کم آپ خدا کے لیے غور کریں۔ کسی کی پرائیویٹ لائف، اس کی نجی لائف، وہ ٹوٹلی اس کی نجی لائف ہوتی ہے، اور جس وقت تک آپ کردار کی تشریح لوگوں کی بیڈ لائف کے ساتھ کرتے رہیں گے، ان کی سیکس لائف کے ساتھ کرتے رہیں گے، تب تک آپ اسی طرح کیا کہتے ہیں حرام خوری کی چراگاہ میں چرتے رہیں گے۔ آپ کو ٹھیک ایشوز کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کریکٹر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آفس ٹائم پر جاتے ہیں نہیں جاتے، آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہاں پر پوری دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ کو جو کام دیا جاتا ہے اسے پورے یقین، ایمان، اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور آپ جو ذمہ داری لیتے ہیں اسے کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، آپ ریڈ سگنل پر گاڑی روکتے ہیں یا نہیں روکتے۔ یہ ہے اصل میں کریکٹر، اور آپ نے کریکٹر کو جوڑ رکھا ہے کہ کوئی بندہ شام کے بعد کیا کر رہا ہے، رات کو کیا کر رہا ہے، بھائی اس کی پرسنل لائف ہے۔ ہاں، اس وقت سوال اٹھایا جائے گا جب وہ ریپ کرے گا۔ ریپ بھلے وہ دین کو کسی سے جبرن منوائے، یہ بھی ریپ ہے، اور وہ کسی کے ساتھ جبرن جنسی زیادتی کرے، یہ بھی ریپ ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ جبرن اس سے آپ کیا کہتے ہیں اسے کہیں کہ تم دین کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے آپ کسی سے جبرن نماز نہیں پڑھا سکتے، جبرن اپنا عقیدہ اس پر مسلط نہیں کر سکتے، کوئی چیز اس کے اوپر ٹھونس نہیں سکتے۔ انسان کو خدا نے جو آزادی دی ہے، آپ کبھی بھی اس آزادی کو سلب نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی تھی کہ جب ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو انہیں غلام بنانے والے۔ تو یہ لوگوں کی ٹوٹلی پرسنل لائف ہے، لیکن اگر کوئی جبر کرتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر جنسی فعل سر انجام دیتا ہے، جبر کرتا ہے، تو وہ زمین پر بھی فساد پیدا کرتا ہے، اس کو زمین پر بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ قرآن میں جو سزا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زنا کیا، اور اسی لیے اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ یہ اصل میں 4 گواہ فحاشی کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا قیامت والے دن کہ جس چیز سے میں نے روکا تھا اس سے آپ باز کیوں نہیں آئے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، میچور ہو جانا چاہیے، تھوڑا سا بڑے ہو جانا چاہیے۔ پلیز گرو اپ، اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا کریں کہ کن چیزوں پر بحث کرنی چاہیے اور کن چیزوں پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میرے لیے پرویز رشید صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے وہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ انتہائی گھٹیا ترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ جس سیاستدان کی آڈیو ویڈیو کال لی کی گئی ہے، یہ انتہائی گھٹیا کام ہے۔ یہ سیاستدان بعد میں گھٹیا ہیں، ان کی ویڈیو بنانے والے، ان کی آڈیو لیک کرنے والے، ان کی ویڈیوز لیک کرنے والے، اس بنیاد پر بیانیاں بنانے والے، یہ سب لوگ گھٹیا لوگ ہیں، یہ سب لوگ پست قسم کے لوگ ہیں۔ پلیز خدا کے لیے ان لوگوں سے اپنی جان بچائیں اور ان سے دور ہٹ کے کھڑے ہوں۔ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کی ایک ویڈیو آئی اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ یار خدا کا خوف کریں،
آپ وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں. اعظم سوادی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی ویڈیو جو سوشل میڈیا پر ہے وہ نہیں ہے, ان کی الگ سے ایک ویڈیو ہے. اعظم سوادی صاحب نے بھی کوئی زندگی میں اچھے کام نہیں کیے, لیکن آج ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے, ہم تو وہ ڈسکس کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اعظم سوادی صاحب نے جس طرح یہاں پر غریب لوگوں کے ساتھ حرکت کی, آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے وہ پھر اس کو باتیں کر رہے تھے. اور مریم نواز صاحبہ کی جب انہوں نے کہا کہ میرے اس میں کیمرے لگائے گئے ہیں, تو وہ کس طریقے سے انہوں نے کتنی غلیظ گفتگو کی تھی اس موقع کے اوپر. لیکن ہم 2 غلطیوں کو سپورٹ کر کے تیسری غلطی نہیں کرنا چاہتے. اعظم سوادی صاحب نے جو کیا وہ انتہائی گھٹیا, پست اور چھوٹے درجے کا کام تھا, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی انتہائی گھٹیا, پست اور چھوٹے درجے کا کام تھا. وہ وہاں پر جو وہ کر رہے تھے وہ بھی غلط ہے, اور یہاں پر جو ہوا یہ بھی غلط تھا. اچھا, ایک اور جو چیز ہمارے سامنے آ جائی ہے, ہمارے دوست ارشد شریف صاحب جنہیں کینیا میں قتل کیا گیا تھا, اور پہلے دن سے یہ بات کہی جا رہی تھی, جو پاکستان کی عوام نے محسوس کر لی تھی کہ ارشد شریف صاحب کسی حادثے میں نہیں مارے گئے, وہ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مارے گئے, بلکہ ارشد شریف صاحب کا مرڈر کیا گیا ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. آج پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے. اعتراف سے مراد یہ ہے کہ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اور جو ٹیم گئی تھی پاکستان سے FIA کی, اس کی جو تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. تو یہاں کم از کم اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اگر پارٹی ہوتے تو وہ کبھی بھی یہ والی بات نہ کرتے. انہوں نے جو تحقیقات سامنے آئیں, اس کی رپورٹ آئیں, اس کے مطابق وہ بات کر دی جو بات ہوئی ہے وہاں پہ. میرا خیال یہ ہے کہ سارے عمل کو اس پر بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ کینیا میں اگر ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے تو کس نے ٹارگٹ کلنگ کیا ہے, کس کے اشاروں پر ٹارگٹ کلنگ کیا گیا. تو یہ ساری خبریں جتنی بھی ہیں یہ سامنے آنی چاہیے تاکہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا اعتماد ریاست پر بھی بحال ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل سکے کہ آخر وہ کون سے لوگ تھے کہ جو وہاں تک پہنچ گئے اور جو انتہائی خفیہ جگہ پر رہ رہے تھے, کسی کو بتا نہیں رہے تھے, اپنی فیملی کو آگاہ نہیں کر رہے تھے, وہاں تک آخر کون شخص تھا جو ان تک پہنچ گیا. اس کے علاوہ ایک اور بات, آزادی اظہار رائے, اس کا بڑا چورن بھیجا جاتا ہے پاکستان میں کہ آزادی اظہار رائے ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں, وہ بڑے جیتدار قسم کے آدمی ہیں. اپنی بات کرنا اور طریقے کے ساتھ بات کرنا, سلیقے کے ساتھ بات کرنا, اس کا ہنر جانتے ہیں, وکیل ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کچھ چیزیں ایسی کیں کہ جو لکھی انہوں نے, جو ایک عام انسان ہے اس کی جو فیلنگز ہیں, اس کے جو تاثرات ہیں, اس طریقے سے انہوں نے بیان کیے. تو آج پیپلز پارٹی کی قیادت نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بلایا, ان سے کہا کہ آپ کے جو بیانات ہیں وہ پارٹی پالیسی جو ہے اس سے ہٹ کر ہیں, وہ پارٹی کی پالیسی لائن سے مختلف ہیں, تو اس لیے براہ مہربانی پارٹی کی قیادت آپ سے خوش نہیں ہے. اور کیونکہ آزادی اظہار رائے کا چورن جو ہے وہ ہم بین الاقوامی سطح پر بیچتے ہیں, مقامی سطح پر ہماری مرضی ہے اور آپ وہ بات کریں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے. آپ خود چاہیں تو یہ بیان دے سکتے ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے, لیکن آپ کا, اور اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر اور پارٹی کے دیگر لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے. لیکن جب کارکن کو اس طرح کی بات کر دے اور پارٹی کا دوسرا لیڈر بات کر دے, اس وقت پارٹی اس کو بلا کر اس کو شوکاز نوٹس جاری کرتی ہے اور اس کو پارٹی سے فارغ کر دیتی ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ آزادی اظہار رائے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور یہ جو آئین کی جو آرٹیکل 19 کے ہمیں حوالے دیے جاتے ہیں نا, ان حوالوں کا چورن یہ پاکستان کے اندر یہ بھی گپ شپ ہے. جمہوریت میں مذاق ہے, آزادی اظہار رائے بھی مذاق ہے, آزادی جرنلزم بھی پاکستان کے اندر مذاق ہے. تو ایک مذاق بنا ہوا ہے اور ہم سب لوگ اس کا مذاق بنتے جا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ آج ایک اور خوفناک خبر جو ہم سب لوگوں کو ملی ہے کہ گزشتہ شب دیامر کا علاقہ ہے داریل, وہاں پہ لڑکیوں کا سکول بننے جا رہا تھا اور اس سکول کو آگ لگا دی گئی, اور اغوا کار جو تھے وہ چوکیدار کو ساتھ یرغمال بنا کر لے کے چلے گئے. یعنی اس ملک میں 21ویں صدی کے اندر جب تعلیم کے لیے بات ہو رہی ہے, خواتین کی تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں, اس وقت انتہا پسندی اپنے جوبن پر ہے کہ پاکستان کی زمین پر لوگ, آپ نے کہا سوات میں سکول جلا دیے گئے تھے, لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی تھی. ملالہ یوسفزئی بیچاری اسی کا شکار ہوئی کہ وہ تعلیم کیوں حاصل کر رہی ہے, اس بیچاری نے یہ آواز بلند کی تھی اور لوگوں نے اس کا مذاق بنا دیا. آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ
اس دور میں بھی لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو خلاف شریعت سمجھتے ہیں، خلاف اسلام سمجھتے ہیں، اور پورے صدق دل کے ساتھ سمجھتے ہیں، پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ بات سمجھتے ہیں. تو آج ایک اسکول کو وہاں پر آگ لگا دی گئی، اور نتیجے کے طور پر آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں میڈیا اسے کور تو کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا ذہن کیسے بدلا جائے، ان لوگوں کی سوچ کیسے بدلی جائے. ہم پاکستان سے وفد بھجواتے ہیں افغانستان میں کہ وہاں جا کر طالبان کو کنونس کیا جائے کہ آپ وہاں پر لڑکیوں کے اسکولوں کو اوپن کریں، لیکن پاکستان کے علماء کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور اس طرح کی جو دیگر علماء ہیں، خدا کے لیے انہیں ذرا کوہستان بھی بھیجیں، انہیں دیامر میں بھی بھیجیں، انہیں ان سارے علاقوں میں بھیجیں، اور وہاں جا کر کہیں کہ ایک متفقہ اور مشترکہ فتویٰ دیں کہ لڑکیوں کی تعلیم، انہیں تعلیم سے روکنا حرام ہے اور انہیں تعلیم سے دور کرنا. لیکن اندر کی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں وہ نہیں چاہتے وہ یہ بھی نہیں چاہتے، بس حالات ہیں. تو پانی جس طرح اپنا راستہ خود بناتا ہے، اس طریقے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے مجبور ہیں، لیکن اصل جو پالیسی ہے وہ وہی ہے جو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے. تو یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی خبر ہے کہ پاکستان سے دنیا بھر میں ایسی خبریں جا رہی ہیں جو پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کے شناختی کارڈ مسخ کر رہی ہیں.